Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. As I promised, today I am sharing Quran journalist Surah Al-Fatiha with you different way. So Alham means all praise is gratitude. Credit for everything Allah. Rabbul Alamin means one who nourishes. Grows is step by step. सोने से पहले, डरने से पहले, इबादत से पहले, be thankful. You say Alhamdulillah, you are not just thanking for what's good or expecting Allah. अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वर्ड है, शुक्रिया भी है, तारीफ़ भी है. अल्लाह की तारीफ़ नहीं है बल्कि सारी तारीफ़ है असल में उसी के लिए है. अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये भी है कि ज़िंदगी में कुछ खुशी मिली है तो अल्लाह का करम है, कुछ खुशी मिली है तो वो अल्लाह का करम है. अगर उसमें कुछ दुख भी आया है तो छुपे हुए कुछ अल्लाह की नेमतें हैं. इब्ने कसीर में है, इब्ने कसीर लिखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है हर नेमत पर, हर हालत पर अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करना चाहिए. चाहे बंदा समझे या ना समझे, उसके लिए खैर क्या है. सुभान अल्लाह हम जब कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़ुबान से नहीं दिल से तस्बीह करते हैं. मेरे अल्लाह ने मेरे लिए जो भी किया वो बेहतरीन था. रब्बिल आलमीन, यहाँ रब का मतलब ये नहीं है कि क्रिएटर नहीं है. वन हु इज नरिशेस, सस्पेंड, प्रोटेक्ट और हर कदम पर संभालते हैं. रब वो है कि एक बेजान बीज को ज़मीन के अंदर से अंधेरों से निकालते हैं, एक खूबसूरत फूल बना देता है. और वही रब हमारे ईमान और ज़ख्मों को सब्र से टीच करता है. वन हु इज नरिशेस, सस्पेंड, प्रोटेक्ट और हर कदम पर संभालते हैं. रब वो है कि एक बेजान बीज को ज़मीन के अंदर से अंधेरों से निकालते हैं, एक खूबसूरत फूल बना देता है. और वही रब हमारे ईमान और ज़ख्मों को सब्र से टीच करता है. आलमीन, सारे जहान का, सब मखलूक का, मैं, तुम, फरिश्ते, समंदर, हवाएं, फ्लेक्सीज, सब उसी की सिस्टम का हिस्सा है. फिर हम कहते हैं रहमान और रहीम, द मोस्ट क्रिएसेस, द मोस्ट मर्सीफुल. जब हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो हम रब को, हमारा क्रिएटर है जिसके कंट्रोल में हर सिस्टम, हर चीज़ है. और रहमान रहीम अल्लाह की नेचर का इजहार है. यहाँ अल्लाह अपनी कुदरत के बाद अपनी रहमत का जिक्र करते हैं. और रहमान और रहीम दोनों लफ्ज़ रहमत से निकले हैं, लेकिन दोनों के न्यूआंसेस अलग है. उलमा कहते हैं रहमान वो दौलत है अल्लाह से ऊपर बरसाता है, बंदा मोमिन हो या काफिर हो, अच्छा हो या गुनहगार हो. और रहीम वो है अपनी ख़ास रहमत उन लोगों पर देता है जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जो मोमिनीन हैं. और रहमान वो है दैट सनलाइट जो सब लोगों पर चमकती है. और रहीम वो है जो उन लोगों तक पहुंचती है जो अल्लाह से यकीन के साथ जुड़े हुए होते हैं. सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने इंट्रोडक्शन के लिए कोई और सिफात नहीं यूज़ करते हैं, ना अल जब्बार, ना अल कहार, बल्कि अर्रहमान अर्रहीम. सबसे पहले अल्लाह चाहते हैं उससे डर के नहीं, प्यार के रिश्ते से जुड़े रहें. अगर सिर्फ अर्रहमान होता तो अल्लाह सब पर रहम करने वाला है. अगर वो अर्रहीम होता तो लगता है कि सिर्फ मोमिनीन के लिए है. दोनों एक साथ आने का मतलब ये है कि उसकी रहमत बेहद और बेइंतहा है. ये दोनों सिफात हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की मर्सी बहुत ज़्यादा है. रहमत इतनी गहरी है कि हर टूटी हुई रूह, हर गिल्टी को हल्का कर देती है. और रहमान और रहीम बंदे के दिल में ये एहसास जगाता है, चाहे मैं अल्लाह से कितनी भी, बंदा कहता है कि मैं चाहे जितनी भी दूर चला जाऊं, अल्लाह अभी मुझे छोड़ता नहीं है. हर रोज़ एक नई रहमत के साथ मुझे बुलाता है. कुरान में आता है कि माई मर्सी. जब बंदा इस आयत को समझ के पढ़ता है तो उसके अंदर एक सुकून महसूस होता है. मेरे रब का पहला तारीफ़ रहमत से है, ना कि अज़ाब से. कई बार ऐसे होता है कि हम कोई गुनाह करते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, शायद अल्लाह मुझे अभी का. अल्लाह की जो किताब है कुरान, शुरुआत ही उसकी रहमत से होती है, रहमान और रहीम. ये कहकर अल्लाह ताला खुद को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. ये बंदे को यकीन दिलाते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, मेरा रब अब भी मुझसे मोहब्बत करता. स्टिल रिटर्न टू वे अल्लाह सुभान ताला. उसके बाद ये आता है मालिकी यौमिद्दीन. अल्लाह ताला अपने आप को मालिक कहकर इंट्रोड्यूस करवाते हैं. उन्हें जजमेंट, वो ज़ात हर चीज़ का मालिक है,
ہر چیز پہ اختیار اور حکومت رکھتا ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ ملکیت ملتی ہے، جیسا کہ کوئی پولیٹکس میں رہتا ہے زمین یا بادشاہت، مگر اصل اونرشپ صرف اللہ کی ہے۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے ون ہو اونز۔ دنیا کے سب کنگز، سب رولرز، سب پاورز سب اس کے انڈر میں ہی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ دنیا میں بھی مالک ہے، قیامت کے دن اس کا یہ حق اتھارٹی سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ اس دن نہ کوئی حکومت چلے گی، نہ کوئی مالک ہوگا، صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ اینڈ یوم الدین کا مطلب ہے دا ڈے آف کمپیریزن۔ وہ دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یوم نہیں، وہ دن جو قرآن پاک کے مطابق 50,000 سال لمبا ہوگا۔ اس دین یہاں مذہب نہیں، حساب، عدالت اور انصاف کے مطلب میں آتا ہے۔ وہ دن جو کسی کے پاس کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، جیسا کہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اس دن کوئی شخص کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، نہ بیوی شوہر کو پہچانتی ہے، نہ بہن بھائی کو پہچانتی ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا، سب کو اپنی پڑی ہوئی رہتی ہے اور تمام اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ آیت ہمیں بہت گہرا میسج دیتی ہے۔ اللہ صرف رحمان اور رحیم نہیں ہے، کرنے والا بھی نہیں، انصاف کرنے والا بھی ہے۔ ایک مومن کے دل میں دونوں فیلنگز ہونی چاہیے، رحمت کی امید اور حساب کا خوف۔ یہ دونوں مل کر انسان کو ایک بیلنس دیتے ہیں۔ ابن کریم کہتے ہیں کہ جو صرف اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے، جو صرف عذاب سے ڈرتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ جو دونوں کو پہچان کے چلتا ہے تو بندہ اس آیت کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ میرے رب کا پہلا تعارف رحمت سے ہے، نہ کہ عذاب سے۔ سورہ الفاتحہ جتنی بار پڑھی جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان اتنی بار کنورزیشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بار آپ کو رپلائی دیتے ہیں، رسپونڈ کرتے ہیں، اس آیت کا جواب دیتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ not opening of the قرآن، opening of every tears۔ سورہ الفاتحہ کے بغیر ہماری نماز انکمپلیٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز انکمپلیٹ ہے۔ میں جو قرآن کی جرنل کر رہی ہوں اس پہ آپ کو اسٹاپ پہ بھی شیئر کر دوں گی اس کے نوٹس، اور وائی ٹی چینل کا جو پوسٹ ہوتا ہے اس پہ بھی شیئر کر دوں گی۔ سورہ الفاتحہ کے سو مینی بیوٹیفل نیمز، کیونکہ یہ قرآن کا آغاز ہے۔ اسٹارٹ سورہ الفاتحہ، اس کے بعد اس کو مدر آف دا قرآن بھی کہا ہے، ام الکتاب۔ پوری قرآن میں جو تفصیل سے سمری آف دا قرآن، پوری قرآن میں ڈیٹیل میں جو اپڈیٹ ہوا ہے، سورہ الفاتحہ میں 7 آیتوں میں اپڈیٹ ہوا ہے۔ اسے سب المثانی یعنی 7 آف دی ریپیٹڈ ورسز بھی کہا گیا ہے، جیسے اسے سورہ الحجر میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ الحجر میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ ہیلنگ، الرقیہ یعنی کہ فیوچر کیور۔ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو بتاتا ہے سورہ الفاتحہ سورہ الرقیہ یعنی کہ اسپریچول کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں آیا ہے۔ ایک سفر کے دوران کچھ صحابہ اکرام ایک قبیلے کے پاس رک گئے۔ انہوں نے ان لوگوں سے مہمان نوازی کی درخواست کی، لیکن قبیلے والوں نے ان لوگوں کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس قبیلے کا سردار کچھ زہریلی چیز یعنی بچھو کاٹنے سے شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی حالت اتنی بری ہو رہی تھی کہ کوئی علاج کام نہیں کر رہا تھا۔ قبیلے والوں نے ان سے پوچھا کہ گھبرا کر اس کا کوئی علاج ہے، آپ کے پاس کچھ کیور ہے؟ کچھ ایسی ایک آیت کچھ آپ پڑھ دیں، سردار کو کیور ہو جائے، اس کو شفا مل جائے۔ ان میں سے ایک صحابی ابو سعید الخدری آگے بڑھے اور سورہ الفاتحہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا۔ کچھ مشکل عمل نہیں کیا، سبحان اللہ، کچھ دیر کے بعد سردار ٹھیک ہو گیا، ایسے کہ جیسے کہ اس کی باڈی میں کچھ تھا ہی نہیں۔ قبیلے والوں نے خوش ہو کر ان کو کچھ بکریاں انعام میں دی۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بکریاں ہم تبھی لیں گے جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیں گے۔ جب وہ مدینہ واپس آئے، پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ارشاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک رقیہ بھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ انعام حلال ہے، آپ لے لو اس کو، اور سورہ الفاتحہ ایک ہیلنگ ہے، سورہ الرقیہ بھی ہے، اس سے شفا بھی ہے۔ اس دن سے سورہ الفاتحہ کو الرقیہ، شفا، سورہ الفاتحہ بھی جانا جاتا ہے، اور ام الکتاب ایک ہیلنگ۔ سورہ الفاتحہ صرف جسمانی علاج بھی نہیں ہے بلکہ روحانی علاج ہے، زخموں کا علاج ہے۔ اسٹارٹنگ with the سورہ، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، In the name of Allah, the most gracious, the most merciful۔ ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں بسم اللہ ایک برکت ہے، میں جو بھی کام اسٹارٹ کر رہی ہوں اس میں برکت ہے، میں اللہ کے نام سے اسٹارٹ کر رہی ہوں تو اس کام میں برکت ہوتی ہے۔ الرحمن اور الرحیم دونوں اللہ کے الگ الگ پہلو ہیں۔ الرحمن جو یہ رحمت سب کے لیے، الرحیم خاص طور مومنوں کے لیے ہے، ایسا اسکالرز کہتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیں ہر حالت میں کور کرتی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں all praise is for Allah، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہاں کا مالک ہے۔ یہاں اللہ ہمیں سکھاتے ہیں ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح آپ کے لیے اچھے کنٹینٹس لاتے رہیں۔